جنگ کے اندر ایک ایسے شہید بھی ہیں جس کو غسید الملائکہ کہا جاتا ہے، ان کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو غسید الملائکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو کسی عام آدمی نے غسل نہیں دیا، کسی عام صحابی نے غسل نہیں دیا، اگر ان کو غسل دیا ہے اللہ کی طرف سے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات محترم، جب مشرکین مکہ نے اللہ کے پاک پیغمبر کی جماعت صحابہ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا، اب اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ آپ جا کر مدینہ کے اندر یہ اعلان کریں، جو آدمی جس حالت کے اندر ہے وہ آ کر میدان احد کے اندر شریک ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے حاضر ہو جائے۔ اب وہ ایک صحابی جاتے ہیں مدینہ کے اندر، جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ جو آدمی جس حالت کے اندر ہے وہ آئے میدان احد کے اندر آ کے اپنی جان کی بازی لگائے، اللہ اس کے رسول کے دین کے اوپر پہرا دے۔ اب جب وہ صحابی جاتے ہیں، جا کے یہ اعلان کرتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابھی شادی کی تھی، ابھی سے ایک دن گزرا تھا، ایک رات گزری تھی، اللہ کے پاک پیغمبر کے اس صحابی فرماتے ہیں کہ میں غسل کر رہا تھا، غسل کرتے ہوئے میں نے اپنے بدن سے کپڑے اتارے، ابھی میں پانی کو بہانے والا تھا کہ میرے کانوں کے اندر اس اللہ کے پاک پیغمبر کا جو قاصد تھا ان کی آواز میرے کانوں کے اندر گونج پڑی۔ یہ آواز آئی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو آدمی جس حالت کے اندر ہے وہ آئے اور پہاڑ کے اندر اپنی جان کی بازی لگائے، رسول اللہ کے دین کا پہرا دے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے اس آواز کو سنا میں فوراً دوڑ پڑا اس میدان احد کے اندر، جا کے لڑتے لڑتے اللہ کے پاک پیغمبر کو اس صحابی نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر میں بھی غسل کرتا ہوں، اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں، پاک کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن رسول اللہ کی فرما برداری کرنے کے اندر، آپ کے اطاعت کرنے کے اندر کہیں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک واقعہ تو اور ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی محفل میں جا رہا تھا، آپ نے حکم فرمایا اے میرے صحابہ تمام کے تمام بیٹھ جاؤ۔ جو صحابی جس حالت کے اندر تھا وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر وہاں سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء ایک بکروں کے ریوڑ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے ابو الدرداء تو اس حالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں تیری محفل میں غنیمت ہے، جہاں بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا یا رسول اللہ جو ہی آپ کی آواز میرے کانوں کے اندر پڑی کیا میرے صحابہ تم بیٹھ جاؤ، میں جس حالت کے اندر تھا وہیں پہ بیٹھ گیا۔ تو غسید الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہی میرے کانوں کے اندر یہ آواز آئی، یہ صدا آئی، یہ پیغام آیا تو میں نے فوراً اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر آپ کے فرما برداری کے لیے میں فوراً دوڑ پڑا اور میدان احد کے اندر جا کر اپنی جان کی بازی لگا دی اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد ان کو غسل کس نے دیا؟ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا، فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل عنایت فرمایا اور اللہ کے ہاں وہ چلے گئے۔ اسی طرح حضرات محترم اس جنگ کی عہد کے اندر ایک صحابی نہیں 70 صحابہ کرام کی تعداد، جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، جو اللہ اس کے رسول کے بہت ہی قریب تھے، دین کی دعوت دینے والے تھے، حتیٰ کہ اکبر صحابہ کرام میں تھے، بڑے صحابہ کرام میں سے تھے۔ ان 70 صحابہ کرام نے اس غزوہ احد کے اندر اپنی جانوں کی بازی لگائی ہے۔ حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے، ہم جمع کر رہے تھے، ہم نے ان کی لاش کو تلاش کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ہر طرف سے زخم ہے، ہر طرف سے خون بہ رہا ہے۔ ہم نے ان کو جب کفن دیا تو ہم جب ان کا سر کو اوڑھتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں کو اوڑھتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ خبر جا کر اللہ کے پاک پیغمبر کو بتائی۔ جب محبوب نے اس خبر کو سنا اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ صحابہ رسول ہیں کہ جب یہ دائرہ اسلام کے اندر آئے، جب یہ میری تعلیمات کے اوپر آئے، اس کے باپ نے ان کے جسم سے کپڑے کو اتار لیا تھا۔ اگر تو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے جا، نہ تیرے پاس کوئی لباس ہے نہ تیرے ہاں کوئی مکان ہے، لیکن آج یہ وہ وقت ہے کہ آخری وقت بھی ان کے ہاں کوئی کفن پورا نہیں ہے۔ حضرات محترم یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے جان کی بازی لگا کر اپنے آپ کو قربان کر کے اہل و عیال کو
قربان کر کے, وطن کو قربان کر کے, مال جان کو قربان کر کے اللہ کے پاک پیغمبر کا بھی پہرا دیا ہے, دین کے اوپر بھی پہرا دیا ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے حضرات محترم؟ آج ہمارے پاس قرآن ہے, حدیث ہے, سنت ہے, اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے, لیکن ہم دین سے دوری اختیار کرتے ہیں. ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے, ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے آج ہمارے پاس یہ تمام تر احکام ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک ایک سنت کو اپنائیں, رسول اللہ کی ایک ایک قول کو اپنائیں, اصحاب رسول کے طریقے کو اپنائیں. دعا ہے اللہ کریم سے اللہ کریم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز بقیہ باتیں اگلے جمعہ کے اندر بیان ہوں گی. انشاءاللہ ماشاءاللہ. مبارکباد, جزاکم اللہ.